الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام تر تعریفیں، حمد، ثنا، خوبیاں، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہیں. اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے اور کچھ ہی دنوں میں رمضان کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی. مسجدوں پر بہاریں ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے. وہ لوگ جو مسجدوں کا رخ سال بعد کرتے ہیں وہ بھی پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. مسجد جو ہوگی وہ پر ہوگی، چاروں حال بھرے ہوں گے. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے. مسجد کی خوبصورتی، اس کا حسن، یہ در و دیوار سے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے مسجد کی خوبصورتی نمازیوں سے ہے. مسجد کچی ہی ہو لیکن نمازی پکے ہوں. پچھلے زمانوں میں کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ پہلے جو تھے مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، نمازی بڑے کچے ہو گئے. اور نمازی تھے نمازی، مولوی کچے ہو گئے نا. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. مسجد میں جب نمازی آئیں گے، کثرت ہوگی، تو مسجدوں میں آ کر مسجد کا کیا حق ہے ہم پر، اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. احباب، ایک مسلمان کے لیے مسجد کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جیسے مچھلیوں کی زندگی کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے. مسلمان کمیونٹی کے لیے مسجد کا وجود ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کا. مچھلی کو پانی سے نکال دیں، تڑپ کر مر جائے گی. یہی حال مسلمان کمیونٹی کا ہے. اگر مسلمانوں کی کثرت ہو، آبادی ہو، وہاں مسلمانوں کی مسجد، عبادت گاہ، اللہ کا گھر نہ ہو تو یہ ان کے لیے یا ان کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے ایمان کی تباہی کا باعث ہے. جس طرح انسان کے وجود میں دل کا سلامت ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلم معاشرے میں مسجد کا ہونا بڑا ضروری ہے. دل اگر موجود ہو اور کام کر رہا ہو تو آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، کان سن سکتے ہیں، پاؤں پیروں پر، قدموں پر ہم چل سکتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل سلامت ہے. یہی حال مسلمان معاشرے کا، کمیونٹی کا ہے کہ اگر ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، وہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق سلامت ہو،
تو پھر ان کا رزق بھی سلامت رہے گا، ان کے میاں بیوی کے رشتے بھی سلامت رہیں گے، پھر اولاد کے حقوق کا بھی معلوم ہوگا، پھر والدین کی عزت کا بھی پتہ چلے گا، پھر جائز اور ناجائز کا بھی علم ہوگا، پھر چونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے ممبر سے یا قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں یا فرمان مصطفیٰ سنایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے اور کس چیز کی ترغیب دی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق مسجد کے ممبر و محراب سے ہے۔ مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ کا بچہ قرآن پڑھنے مسجد میں آتا ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنے مسجد میں آتا ہے تو اس نے فرمان مصطفیٰ بھی سنا، اللہ کا کلام بھی سنا، اس نے ماں باپ کی خدمت بھی سنی، اس نے اساتذہ کی اور بڑوں کی عزت اور احترام کا بھی سنا، اس نے جائز اور ناجائز کا بھی سنا۔ تو حقیقت یہ ہے آپ کے محلے کی مسجد میں آپ کے آگے آنے والی جو نسل ہے ان کی تربیت اللہ کروا رہا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت مسجد عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہے، جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے۔ رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میرا تعلق، میری محبت قرآن سے وابستہ ہو جائے وہ اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرے۔ اگر آپ کی محبت مسجد کے ساتھ نہیں ہے تو معلوم ہوا آپ کی محبت قرآن کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی محبت قرآن سے نہیں تو صحابہ سے نہیں، صحابہ کی عزت تکریم تعظیم نہیں تو رسول اللہ سے نہیں، اور جو رسول اللہ سے نہیں تو پھر خدا سے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مسجد کا لغوی معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ مسجد کی کیا ہے؟ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ کس حالت میں کرتے ہیں؟ نماز میں ہوتے ہیں نا۔ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے۔ یہ مسجد کو سجدے سے نسبت کیوں دی؟ کہہ دیتے نا جہاں قیام کیا جاتا ہے، مقام کہہ دیتے مسجد کی جگہ، قیام بھی تو ہوتا ہے، مرکع بھی کہا جاتا ہے، تشہد بھی کہا جا سکتا تھا، تشہد بھی کرتے ہیں نماز میں۔ سجدہ کیوں کہا؟ قیام بھی نماز کے اندر ہے، رکوع بھی نماز کے اندر ہے، تشہد بھی نماز کے اندر ہے، سجدہ بھی نماز کے اندر ہے۔ قیام سے لے کر سلام تک پورا یہ عمل، یہ نماز، یہ عبادت ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب نماز کے اندر بندے کا خدا کے ساتھ جس موقع پہ ہوتا ہے وہ سجدہ کا وقت ہوتا ہے۔ بندے کا تعلق رب سے سب سے زیادہ قربت کا، قریب ہونا، اللہ کے بہت قریب ہونا، نماز کی حالت میں کون سا مقام ہے؟ سجدہ ہے۔ کہا مسجد کو سجدے سے نسبت اسی لیے دی گئی ہے کہ جو بندہ مسجد والا ہو جاتا ہے حقیقت میں اللہ کا قرب پا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہے جس طرح زمین میں رہنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہم زمین پہ موجود ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے زمین پہ جو چمکنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ کے گھر، یہ مساجد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو، خوب پھل کھا لیا کرو۔ جب صحابہ کرام بڑے حیران کہ دنیا میں جنت کے باغ کدھر سے آ گئے؟ جنت کے باغ دنیا میں ہو سکتے؟ یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جنت کے باغ دنیا میں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جب تم یہاں سے گزرو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مساجد کو جنت کے باغ اس لیے کہا گیا کہ ان میں عبادت ہوتی ہے، ان میں ذکر و اذکار ہے، ان میں قرآن کی تلاوت ہے، ان میں درود شریف ہے، ان میں آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہو، وعظ و نصیحت ہے، قرآن اور حدیث کا درس ہے، بچوں کی تعلیم ہے۔ یہ سارے جنت کے باغات کے حصول کا سبب ہے۔ ذکر اذکار ہو رہا ہے، معلوم کیا ہوا؟ جنت کی طرف کا سفر ہی یہی۔ قرآن کی اور حدیث کے درس میں مجلس میں بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یہ جنت جانے کا سبب بن رہے ہیں، یہ باغات میں بیٹھ کے وہ روحانی پھل بنا رہے ہیں اپنے لیے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، یہ بھی حدیثوں میں نا، جنت میں درخت لگتا ہے، اور جنت کا درخت، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو بشارت سناؤ کہ ان کے عمل کے صلے میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے نا، کہ ان کے لیے بشارت ہے قیامت کے دن جب بہت تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نور کامل عطا فرمائے گا۔ عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھو، پوری رات سوئے رہو، تب بھی پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے پڑوسی اور دور سے آنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ جو شخص مسجد کا پڑوس لیے بیٹھا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد سے جو گھر قریب ہے اس کی فضیلت دور والے گھر پر ایسی ہے جیسے غازی کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قریب ہے نا گھر مسجد کا، مسجد کے ساتھ آپ کا گھر بڑا قریب ہے، تو آپ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایسی فضیلت ہے جیسے ایک آدمی میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہو، جیسے اس کا مقام بلند ہے اس آدمی پر جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے، گیا ہی نہیں جہاد پر۔ کہا ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ ایک آرام سے بیٹھا اور ایک میدان جہاد میں ہے۔ کہا ایسے ہی جس کا گھر مسجد کے قریب ہے اس بندے پر اس کی فضیلت ایسی ہے، جو وہ بندہ دوسرا اس کا گھر بہت دور۔ کہا دونوں میں فرق ایسا ہے جیسے وہ گھر بیٹھا ہوا ہو اور یہ میدان جہاد میں ہو۔ اچھا، جو دور سے مسجد آتے ہیں ان کو بھی محروم نہیں رکھا گیا، ان کی بھی فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو باعتبار مسافت کے سب سے زیادہ دور ہو۔ جس کا گھر مسجد سے دور ہو اس کو سب سے زیادہ اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس شخص کا گھر مسجد سے دور ہے وہ جتنا سفر کر کے آئے گا وہ ٹائم اس کا عبادت میں ہی ہوگا، جتنا وہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آئے گا اتنی زیادہ اس کو رحمتیں ملیں گی۔ پھر فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہو نا، جو شخص نماز کے انتظار میں ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے جو کہ تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی ہے، ان کا وصال کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے جب وہ ہوش میں محسوس ہوا نا، ان کو اپنا آپ ہوش میں آئے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا اس وقت گھر میں کون کون لوگ موجود ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا اہلو کا و اخوانو کا و جلساء کا فی المسجد، کہ آپ کے اہل و عیال موجود ہیں، آپ کے بھائی موجود ہیں، اور وہ ساتھی جن کے ساتھ آپ مسجد میں ہوتے تھے نا وہ بھی یہاں پر ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے مجھے کچھ دیر کے لیے سیدھا بٹھاؤ تاکہ میں ان لوگوں سے بات کر سکوں۔ گھر والوں نے سہارا دیا اور بٹھایا، آنکھیں کھولی، سلام کیا سب کو، سب متوجہ ہوئے۔ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ سنا ہے، تم سن لو، یاد کر لو، اور امت کے بعد کے افراد تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، پھر اس نے مسلمانوں کی جماعت کے ہمراہ نماز با جماعت ادا کی،
اس نے جتنے بھی قدم دایاں قدم اٹھایا اللہ نے ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرمائی ہے، اور جب بھی بایاں قدم زمین پر رکھا اللہ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ یہ صحابی وقت وصال حضور کا فرمان اپنے گھر والوں کو سنا رہے ہیں، جو آدمی گھر سے اچھا وضو کر کے آئے، مسجد کی طرف سفر کرے، باجماعت نماز ادا کرے، ایک قدم جو دایاں قدم رائٹ سائڈ وہ اٹھاتا ہے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، بایاں قدم زمین پر رکھتا ہے اللہ پیچھے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جتنے بھی قدم اس نے اٹھائے ہیں ہر قدم پر نیکی کا ثواب ہے، اور جتنے بھی قدم اس نے الٹے قدم رکھے ہیں اس کے لیے کیا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ احباب یہاں ایک نقطہ دیکھیں، آخرت کی کامیابی دو چیزوں پر ہے، آخرت کی کامیابی دو چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، دوسرا یہ کہ اس کے گناہ کم ہوں۔ یہی دونوں چیزیں آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا جہاں سے لگتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ کہا جب تم نمازوں کی طرف آؤ گے اللہ تمہاری نیکیاں بڑھائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کرتا جائے گا۔ پھر حدیث سے فرماتے اب جس وقت مسجد میں وہ پہنچا، جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، سلام پھیرا، وقد غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تاخیر ہو گئی اور جماعت نہ مل سکی، ایک رکعت مل گئی، وہ 4 رکعت کی نماز تھی، ایک رکعت مل گئی، اب کیا ہے؟ کہا اب بھی اللہ کریم اس کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا ایک رکعت بھی نہیں ملی، تشہد میں سلام سے پہلے مل گئے، اب کیا ہوگا؟ کہا اب بھی اللہ کریم اس کے پیچھے سارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں کچھ جگہ خالی ہوئی نا، تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ، وہ مسجد سے ذرا فاصلے پہ رہتے تھے۔ انہیں جب اس کا علم ہوا نا تو انہوں نے ارادہ کیا وہ جگہ چھوڑنے کی اور مسجد کے قریب آنے کی۔ جب اس کا علم رسول اللہ کو ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا کچھ سنا ہے کہ تم لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں آنے والے ہو؟ یا رسول اللہ ہمارا ارادہ اسی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قدم تم اٹھاتے ہو ہر قدم کو لکھا جاتا ہے، ہر قدم کو لکھا جاتا ہے۔ اپنے مکانوں کو لازم پکڑو، تمہارے نشان قدم لکھے جائیں گے۔ وہ قبیلہ کہتا ہے اب ہمیں آنا یہاں پسند نہیں ہے، کیونکہ ہر قدم پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب میرے علم میں مسجد سے سب سے زیادہ دور سے یہی بندے تشریف لاتے تھے، پیدل آتے تھے، تو ہر وقت پابندی کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے، کبھی بھی ان کی جماعت نہیں چھوٹی، جماعت میں شریک ہوتے تھے، دور سے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ کاش آپ سواری کے لیے ایک گدھا خرید لیتے، ایک سواری لے لیتے، آپ اس پہ سوار ہوتے، رات کی تاریکی میں یا دن کی گرمی میں آپ آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آرام محسوس ہوتا، آپ پیدل آنے کے بجائے سواری پر آتے۔ اور انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسجد کے بغل میں ہوتا اور چلنے کی مشقت سے بچتا، بلکہ میری تو یہ خواہش ہے آنے جانے میں جو قدم اٹھے ان تمام کے نشانات قدم میرے نامہ اعمال میں لکھے جائے۔ حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی نا کہ اس صحابی نے یہ جواب دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد و رفت دونوں کے ثواب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ 7 ایسے اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں ہو، اور اس کا دل مسجد میں صرف رمضان کے رمضان نہ ہو بلکہ 5 وقت نماز میں ہو، ہر وقت آتا ہو، بعد جماعت نماز میں شریک ہوتا ہو، کیونکہ یہ خوبصورت زمین کے بہترین ٹکڑوں میں سے مسجد کا ٹکڑا سب سے بہترین۔ ایک یہودی عالم نے حضور سے سوال کیا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، کون سا حصہ سب سے اعلیٰ ہے؟ جبریل امین آئے، حضور نے جبریل سے پوچھا کہ ذرا اللہ سے پتہ کر کے آؤ۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ آج میں اتنا قریب گیا اللہ کے، اتنا قریب گیا کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا قریب نہیں تھا، میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نوری پردے حائل تھے، اتنا قریب میں اللہ کے گیا۔ اللہ سے سوال کیا
بہترین ٹکڑا زمین کا کون سا ہے؟ تو جواب آیا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین، محبوب، پسندیدہ، بہترین خوبصورت جگہ وہ زمین ہے، وہ مسجد ہے زمین کے اوپر، اور سب سے ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تقریباً کوئی 27 مرتبہ مساجد کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے نا، تعمیر کرتا ہے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کچی ہو، پکی ہو، جیسے بھی ہو، مسجد جہاں لوگ نماز پڑھیں، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص مسجد میں رات کو روشنی کا انتظام کر دے تو جب تک اس کی روشنی مسجد میں رہتی ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد میں جو لائٹنگ کا اہتمام کر لے، اس کے لیے جو روشنی کا اہتمام کرے، اس کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت تمیم داری صحابی رسول ہے، شام سے مدینہ آئے نا تو آپ اپنے ساتھ کچھ قندیلے اور تیل بھی لے آئے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو قندیلوں میں تیل ڈالا اور مسجد کو روشن کر دیا۔ اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشنی دیکھی، فرمایا یہ کس نے کیا؟ کہا یہ تو تمیم نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا بھی دی اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں تم سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تم سے نکاح کر دیتا۔ اچھا، وہاں موجود تھے حضرت نوفل بن حارث، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے ام المغیرہ۔ حضور نے اسی مجلس میں اس صحابی کا نکاح کروا دیا، اسی مجلس میں نکاح کروا دیا۔ اب گھڑی کی طرف نظر بھی ہے، حدیثیں بھی میرے سامنے بہت زیادہ مسجد کی فضیلت پر۔ روشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا۔ مسجد کی فضیلت پر حدیثیں بھی ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا ہم پر حق ہے۔ جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابوابا، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرے لیے دروازے کھول، کس چیز کے؟ رحمت کے۔ تو دروازے رحمت کے کب کھلیں گے؟ جب کام بھی رحمت والے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے میرے لیے اور اندر آ کر مسجد میں گالی بھی ہو، لڑائی بھی ہو، فتنہ بھی ہو، فساد بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، غیبت بھی ہو، سیاسی گفتگو بھی ہو، نہ جانے کیا کچھ ہو مسجد کے اندر۔ اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا؟ اللہ رحمت کے دروازے کب کھولتا ہے؟ جب کام رحمت والے ہوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، وہ بہرے کی طرح، وہ بہرا تھا نا ایک، وہ کان کا لو رہا تھا، اس کو آواز نہیں سنائی دیتی، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا نا تو کہتے ہیں میں جا کے پڑوسی سے پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، میں کہوں گا شکر الحمدللہ۔ میں پوچھوں گا دوائی کیا ہے، وہ کہے گا فلاں دوائی لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت اچھی دوائی ہے۔ ڈاکٹر کیا ہے، کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، میں کہوں بہترین۔ جب اس کے پاس گیا نا، وہ آلریڈی بڑے درد میں تھا، تکلیف میں تھا، اس کو جا کے کہتا ہے کیا حال ہے، کہتا ہے مر رہا ہوں، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو دوائی کون سی ہے؟ اس کو پہلے ہی غصہ آیا ہوا تو کہتا ہے زہر کھا رہا ہوں، کہتا ہے چھوڑنا نہیں، بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس کو اور بھی غصہ آ رہا ہے، اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہے، کہ ملک الموت آنے والے ہیں، کہتا ہے اللہ کرے آئے اور پھر ماشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اٹھو ادھر سے نکلو۔ ہمارا بھی کچھ حال ایسے ہی ہے مسلمانوں کا آج کے دور میں۔ مسجد جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نا مسجد میں اللہ کا شکر عبادت کر لی ہے، سجدے کر لیے، تلاوت کر لی، نہ جانے ہماری عبادت اس لائق ہے بھی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ ہم نے تو عبادت بھی وہ کرنی ہے جس میں دوسرے سے جھگڑا کر کے ہم نے عبادت اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کا ہم پر حق ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب یا بنی آدم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، اے آدم کی اولاد اپنی زینت تو جب مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، شان کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، عزت کے ساتھ آؤ، خوبصورت لباس زیب تن ہو، خوبصورت لباس میں مسجد کی طرف سفر کرو۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جانا ہے۔ کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہی لباس پہن کے جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو کیا جس کپڑے میں رات کو سوئے ہوئے تھے اسی کپڑے میں اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ کس کے سامنے کھڑے ہو بھائی؟ کس کے حضور جا رہے ہو؟
کو اندازہ ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت ترین لباس پہنا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ 1500 درہم والی لباس، قمیص، بہترین پاجامہ، خوبصورت امامہ اور بہترین چادر لے کے تہجد کی نماز روز پڑھا کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے اگر لوگوں سے ملنے جائے تو بہترین لباس ہو اور اللہ کے حضور جائے تو خوبصورت لباس کیوں نہ پہنے ہم. ہمارا حال کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ ہم ایسے لباس میں مسجد میں آتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں، اللہ معافی دے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، قمیض جبے والے، ان کے لباس وہ سطر پورا ہوتا ہے. پینٹ شرٹ والے جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دکان کا شٹر پورا کھلا ہوتا ہے. اب میں دوسرا لفظ کیا بولوں؟ یہ رونے والی بات ہے. ہم کیوں اللہ کے سامنے اس حالت میں آتے ہیں؟ اگر 1/4 حصہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی کہتا ہے امام صاحب آگے والا نماز پڑھ رہا تھا، اس کا سطر کھل گیا، میری نظر پڑ گئی، میری نماز بھی ٹوٹ گئی. وہ نہیں بھائی، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آپ نے تو پوری نماز پڑھی ہے. ہاں، جس کا سطر کھل گیا ہے اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اچھا، بعض ساتھی ایسے لباس میں آتے ہیں کہ جس پر جاندار کی تصویر ہوتی ہے. ایسے لباس جس کپڑے پر جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اور جاندار کی تصویریں ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، یہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر غالباً 168 ہے، 186 ہے. وہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ کہ اگر جاندار کا لباس یعنی جس کی تصویر ہو، پکچر ہو لباس پر، آپ اس کو فرش پہ رکھیں، زمین پہ رکھیں اور کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ اس کی شکل و صورت نظر آ رہی ہے، اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کے کان، اس کا منہ، اس کی آنکھ یہ نظر آ رہی ہے. اگر نظر آ رہی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ پڑھے گا نماز. اور اگر وہ نظر نہیں آ رہی تو نماز ہو جائے گی. تو ایسا لباس کیوں پہنے کہ جس میں جانوروں کی تصویریں لگی ہو، جس سے دوسروں کی نمازوں میں بھی خلل پڑتا ہو؟ ایسا لباس پہننا، بلکہ بیچنا، بنانا، پہننا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسجد کے اندر ایسے بھی ساتھیوں کو دیکھا گیا، وہ گلے میں چین لگا کے آتے ہیں، چین پہنی ہوئی تھی نا، اکثر کو آپ نے دیکھا ہوگا. حرام ہے، نماز نہیں ہے. مولوی صاحب میں نے چین اندر پہنی، یہاں چین پہنی ہوئی ہے. او بھائی، ایسی چین پہننا ہی حرام ہے، نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو اس کا وزن. عورت کے لیے، عورت 10 انگوٹھیاں پہنے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. اور آج کل کے مردوں سے اللہ ہی ہماری حفاظت بنا. یہ ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، کانٹے، ایئرنگ، کانٹے، بالیاں، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے. تو نماز کے لیے جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کا واسطہ اچھے انداز میں آئے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور، موبائل فون. پہلی بات تو یہ، موبائل فون پر اپنے رنگ ٹونز جو ہے نا، نہ اذان رکھے، نہ تلاوت رکھے، نہ نعت رکھے، نہ یہ میوزک وہ جو ڈرم باجے ہوتے ہیں وہ بھی نہ رکھے. سمپل سی کوئی ٹیون رکھے جس کا پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے. ایسا ہی ہے. ادھر اذان کی مولوی جی میں نے تو اذان دی ٹون رکھی ہے. میں کہا سبحان اللہ، تساں واش روم وچ بھی تو اپنا موبائل گھڑ دے ہو نا، اتھے بھی اللہ اکبر دی صدا. وہ موبائل فون واش روم میں نہ، آپ کے ہاتھ میں ہے. ادھر اللہ اکبر ابھی پورا ہوا نہیں، ادھر آپ نے کاٹ دیا. اللہ کا نام آپ آدھے میں کاٹ رہے ہو. اسی طرح نبی پاک کی نعت ہو، اسی طرح اذان ہو، تلاوت ہو، یہ نہ رکھیں، سمپل ٹیون رکھیں. اور پھر بالخصوص جب آپ مسجد کے حدود میں آ جائے تو آپ موبائل فون کو ایٹ لیسٹ اگر آپ بند نہیں بھی کرنا چاہتے، وائبریشن پہ لگا دیں، سائلنٹ پہ لگا دیں. کم از کم آپ کی نماز تو بچ جائے گی نا. ان کیس خدا نخواستہ کسی کا فون بج جاتا ہے نماز کی حالت میں تو کیا کریں؟ بھائی آپ عمل قلیل کرتے ہوئے فوراً اپنے موبائل کو بند کر دیں. مولوی جی عمل قلیل کیا ہے؟ ایسی حالت کہ جس میں باہر سے آنے والا شخص آپ کو دیکھے اور آپ ایسی حالت میں ہو کہ اس کو شک گزرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ عمل کثیر ہے.
جیسے فون بج رہا ہے نا، اب میں اپنا فون کھول رہا ہوں یہ اس حالت میں کہ میرا ایک ہاتھ ادھر ہے، دوسرے میں ٹٹول رہا ہوں. ایک شخص نے مجھے دیکھا، وہ یہ حالت دیکھ کے کہے گا کہ میں نماز میں ہوں؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یہ عمل کثیر ہے. عمل قلیل کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ ادھر باندھا ہوا ہے، آپ ایک ہاتھ سے فوراً موبائل بند کر رہے ہیں، دوسرا ہاتھ آپ نے نماز کی حالت میں ہے، یہ عمل قلیل ہے. اس حالت میں آپ نماز میں موبائل فون بند کر سکتے ہو. اگر حالت ایسی ہو کہ فون آپ ایک ہاتھ سے بند نہیں کر پا رہے اور جماعت کے اندر ہے، مولوی صاحب ساتھ آپ کے کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ مولوی صاحب کی نماز خراب ہو جائے، آپ اپنی نماز توڑ دیں. امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے. ساری مسجد، کیونکہ امام کی نماز گئی تو پھر اور پھر اس کے بعد کے جو آفٹر شاکس ہوں گے اس کے لیے پھر تیار رہیں، کیونکہ ہمارا محلہ، ہماری مسجد کسی کو معاف تو نہیں کرتے. ایک باری جس کے ہتھے چڑھ جائے بندہ، الامان الحافظ، وہ بیچارہ پھر مسجد میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اول تو کسی کا فون بجتا ہے نا، پوری مسجد اس کا نظارہ نہ کرے، اس کا دیدار نہ کرے. وہ اسی محلے کا رہنے والا، میرا فون بج سکتا ہے، آپ کا فون بج سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کو دیکھنے سے بھی ذلیل نہ کریں، پتہ ہی نہ چلے کس کا بج گیا. وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میرا فون بجا ہوا ہے. آپ خاموشی کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ وہ اگلی نماز میں بھی آ سکے. اگر پوری مسجد اس کو دیکھنے لگ جائے، ذلیل کرے، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا پھر. اور اللہ توفیق دے کہ پھر وہ آئندہ کے لیے اپنے فون کو بند رکھے. صفیں سیدھی کرنا، دھماکہ ہونے والا ہے. دھماکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بہت سارے ساتھی پسند نہ کریں، کرسی والے بھائی، بلکہ بھائی نہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. صفیں سیدھی رکھا کریں. صف کا سیدھی کرنا یہ جماعت کے واجبات میں سے ہے، نماز کا حسن ہے. اب کرسی پہ نماز پڑھنا مجبوری ہے. کوئی تکلیف میں ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے کو تکلیف ہے. ہو سکتا ہے چلنے میں اس کو پرابلم نہ ہو، لیکن سجدہ کرتے ہوئے جھک نہ سکتا ہو. چلنے میں آپ 10 میل اس کو ساتھ چلا لیں، لیکن سجدہ کرتے ہوئے وہ گھٹنے کی درد اور تکلیف، کمر کی درد کی وجہ سے وہ نہیں جھک سکتا، تو یہ اس کی مجبوری ہے. نماز میرے لیے تو کوئی نہیں پڑھتا، آپ کے لیے نہیں پڑھتا، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے. اللہ اس سے باخبر ہے کہ یہ سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جو جان بوجھ کے سجدہ ترک کر دے اس کی نماز نہیں ہے، جو جان بوجھ کر قیام ترک کر دے اس کے لیے نماز نہیں ہے. پھر میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں جج کرنے والا کہ جی تو بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا، تو کرسی پہ کیوں پڑھتا. نو، وی ہیو نو رائٹ ٹو جج اینی بڈی. دیٹس بٹوین دیم اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہے. اب اگلی بات، جو کرسیوں پہ نماز پڑھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، چونکہ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، جو سجدہ نہیں کر سکتا اس پہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، قیام معاف ہو جاتا ہے. تو اب آپ بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے قیام بھی ترک کر دیں. کیوں؟ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے پھر آپ صف کے اندر ہی ہوں گے، اور جب آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب آپ آدھی صف میں کھڑے ہیں، نہ پیچھے والے کے ساتھ ہے نہ آگے والے کے ساتھ ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں سے نہیں، ہاتھ جوڑتے ہوئے امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو قیام کرنا ہوگا، قیام فرض ہے. اور اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو قیام معاف ہے. پھر آپ بیٹھے بیٹھے اپنی نماز پڑھا کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اوپر ہو گیا ہے. 2 مسئلے اور ہیں. مسجد کے اندر آئے، حضور نے منع فرمایا، جو کچا پیاز کھا کے آتا ہے، لہسن کھا کے آتا ہے، کوئی بدبودار چیز ہوتی ہے، پھر وہ مسجد کی طرف نہ آئے. کیوں؟ اس سے اذیت ہوتی ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ کام کاج والے ہوتے ہیں، وہ کام سے سیدھا مسجد کی طرف آتے ہیں اور پتہ نہیں آپ نے اشارہ کیا، میں اپنی بات بھول گیا ہوں. ہاں، ساکس جو ہے وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لباس، پسینہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی کے ساتھ. تو پھر کیا ہے، ایسی حالت میں مسجد کا سفر نہ کریں جس میں آپ گناہ گار ہوں. ایک اور، گردنیں پھلانگ کے ہم آگے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. حضور خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی نا آگے آ رہا تھا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، تاخیر سے آتے ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر شوق ہو نا پہلی صف میں بیٹھنے کا تو پھر ذرا جلدی تشریف لے کے آئے. لوگوں کو اذیت کیوں دے؟ وہ آگے آتے ایک کو کہتے وہ ذرا اس طرف ہو جاؤ، دوسرے کو کہتے ذرا اس طرف ہو جاؤ، اور بیچ میں حضرت صاحب نے تشریف رکھنا ہے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی کو تکلیف کیوں دیں آپ؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جہنم کی طرف یہ پل بنایا گیا ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اسی طرح وضو کا پانی مسجد میں جب نیچے وضو کیا تو اوپر اسی حالت میں آ رہے ہیں۔ بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو ساکس کے ساتھ وہ ٹوائلٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی ساکس تو اتار کے جاؤ، جوتے سب کیونکہ وہاں ناپاکی ہے، وہی ساکس آپ اوپر آ کے مسجد میں پہنو گے، ناپاکی ادھر تک آ گئی ہے۔ یہی وضو کا پانی اوپر مسجد کے فرش پہ آ کے بہا جائے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی سختی ہے، کتنی وعید ہے اس پر۔ مسجد کی صفائی ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے مسجد میں صفائی ہو رہی ہے یا میری وجہ سے صفائی کرنی پڑ رہی ہے۔ صفائی کرنا اور صفائی کروانا دونوں پہ غور کریں۔ جو صفائی کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھے ہیں۔ چھوٹا سا تنکا اٹھایا، امام بخاری درس دے رہے تھے، ایک آدمی نے تنکا کہ آپ نے تنکا اٹھایا اور اپنے آستین میں رکھا، باہر جا کے آپ نے وہ تنکا ہٹا دیا۔ تنکا بھی جو مسجد سے ہٹاتا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، وفات ہو گیا، حضور کو بعد میں پتہ چلا، حضور اس کی قبر پہ جا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صفائی کا کام صرف کمیٹی نے کرنا ہے۔ او بھائی کمیٹی والے صرف مسجد کے ہی الیاذ باللہ صرف انہی کی ہے یا ہماری بھی ہے؟ مسجد سب کی ہے، مسجد کی صفائی کا حق سب کا ہے۔ وہ جی فلاں جگہ صاف نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ جا کے صفائی کرو۔ انتظامیہ کو بتا دیں وہاں صفائی کی ضرورت ہے، سب مل کے ہم نے اس مسجد کو چلانا ہے، ہم سب نے مسجد کا خیال رکھنا ہے، ہم سب نے مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ ہم سب اب کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں گھروں کا جو کچرا ہوتا ہے، میں کچرے سے مراد یہ ہے ٹوٹی ہوئی چیزیں جو پھینکنے والی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ قرآن کے اوراق ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، کچھ فریم ہوتے ہیں، وہ سارا اٹھا کے مسجد میں آ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب مسجد جانے اور مسجد والے جانے، بھائی اس کا کون کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی برتن ہوتے ہیں، کوئی قرآن ہوتے ہیں، کوئی کتابیں اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ مسئلے مسائل اور بھی باقی تھے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ان چیزوں پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق دے، مسجد کی بناوٹ میں، تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ رمضان کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، پچھلے سال کی طرح الحمدللہ مسجد میں جب افطاری کا اہتمام ہوتا تھا وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ ایسا ہی ہے جو ساتھی یہاں افطاری کرتے تھے، اس سال بھی انشاءاللہ مسجد کے اندر افطاری کا اہتمام ہوگا۔ جو صاحب ثروت، جو بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، جو افطاری کروانا چاہتا ہے، جو ایک افطاری کھجور سے بھی کرواتا ہے، اللہ اس کو ثوابات سے نوازتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو ساتھی مسجد میں افطاری کا اہتمام کروانا چاہتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 ساتھیوں نے کروا لیا ہے، ابھی پورا مہینہ ہے، تو جن ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے نام لکھوا لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر کامل عطا فرمائے۔ ہماری بو اسٹریٹ کی جو مسجد ہے، وہاں مسجد ضیاء القرآن، وہاں کوئی کام شام ہو رہا ہے، لائٹنگ کا کوئی کام ہے، غالباً وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہاں آج ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مسجد میں کلیکشن ہوگی۔ جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے وہ اللہ کے گھر میں اپنا حصہ ڈالے، ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب